آج احمد فراز کی ایک خوبصورت سی غزل لے کر حاضر ہوا ہوں۔ کروں نہ یاد مگر کس طرح بھلاؤں اسے، کروں نہ یاد مگر کس طرح بھلاؤں اسے، غزل بہانہ کروں اور گنگناؤں اسے۔ بھئی میں اسے یاد کرنے کی تو میرے پاس صورت یہی ہے، میں تو بھول نہیں سکتا اسے، تو میں غزل جو کہتا ہوں، میں جو غزلیں کہہ رہا ہوں، دراصل میں اسی بہانے اسے گنگناتا ہوں، میں اس کے نام کو گنگناتا ہوں۔ کروں نہ یاد مگر کس طرح بھلاؤں اسے، اگر میں یاد نہیں بھی کرنا چاہوں، میں نہیں بھی کروں، میں بھلاؤں کیسے؟ بھلانا بھی تو میرے لیے ممکن نہیں ہے۔ غزل بہانہ کروں اور گنگناؤں اسے، تو بھئی ایک ہی صورت ہے کہ میں غزل جو کہوں ان کے اشعار میں اس کے نام میں گنگناؤں۔ غزل بہانہ کروں اور گنگناؤں اسے، وہ خار خار ہے شاخ گلاب کی مانند، میں زخم زخم ہوں پھر بھی گلے لگاؤں اسے۔ وہ خار خار ہے، جس سے شاخ گلاب میں کانٹے ہوتے ہیں نا بہت سارے، اگر گلاب کے آپ نے کبھی توڑا ہو تو دیکھا ہوگا تو بہت کانٹے ہوتے ہیں ان کے شاخوں میں، تو وہ خار خار ہے شاخ گلاب کی مانند، وہ گلاب تو ہے لیکن اس کے آس پاس کانٹے بھی بہت ہیں، میں زخم زخم ہوں پھر بھی گلے لگاؤں اسے۔ اب میرا پورا وجود جو ہے وہ زخم زخم ہے، پھر بھی میں اسے گلے لگاؤں۔ اگر زخم کی حالت میں کانٹے لگے تو کیا ہوگا؟ زخم تو اور گہرا ہو جائے گا نا، اور خون بہے گا اور اس میں تکلیف بڑھے گی، لیکن پھر بھی اس قدر چاہت ہے کہ میں زخم زخم ہو کر کے بھی میں اسے گلے لگانے کو تیار ہوں، حالانکہ یہ جانتا ہوں اس میں کانٹے بھرے ہوئے ہیں اس کی شاخ میں۔ وہ خار خار ہے شاخ گلاب کی مانند، میں زخم زخم ہوں پھر بھی گلے لگاؤں اسے۔ یہ لوگ تذکرہ کرتے ہیں اپنے لوگوں کے، میں کیسے بات کروں اب کہاں سے لاؤں اسے۔ اب لوگ جو ہیں اپنے اپنے محبوب کی خوبیاں بیان کر رہے ہیں اور ان کی تعریفیں کر رہے ہیں، ان کے مزاج کی تعریفیں، ان کی باتوں کی تعریفیں ہو رہی، لوگ تذکرے کر رہے ہیں آپس میں، اب میں کیسے بات کروں اب کہاں سے لاؤں اسے۔ اب جو میرا محبوب تھا وہ تو بچھڑ چکا ہے، وہ اگر ہمارے ساتھ ہوتا، یہ ہمارا محبوب اب بھی ہوتا تو میں بھی باتیں کرتا، میں بھی انہیں جواب دیتا، میں بھی تذکرہ کرتا اپنے محبوب کا، اپنے چاہنے والے کا، لیکن یہاں تو یہ ہے کہ میں تو بالکل تنہا بیٹھا ہوا ہوں، وہ لوگ جو ہے اپنے محبوب کے تذکرے کر رہے ہیں۔ یہ لوگ تذکرہ کرتے ہیں اپنے لوگوں کے، میں کیسے بات کروں اب کہاں سے لاؤں اسے، مگر وہ زود فراموش و زود رنج بھی ہے کہ روٹھ جائے اگر یاد کچھ دلاؤں اسے۔ ایک دو خوبیاں ہیں ہمارے محبوب، ایک تو زود فراموش بہت جلدی بھول جاتا ہے، اب زود رنج بہت جلدی خفا بھی ہو جاتا ہے، یہ دو خوبیاں ہیں اس میں کہ روٹھ جائے اگر یاد کچھ دلاؤں اسے۔ اب وہ جلدی بھول تو جاتا ہے کوئی بات، اب میں اپنی کوئی بات یاد دلاتا ہوں تو وہ پھر رنجیدہ بھی ہو جاتا ہے، وہ خفا بھی ہو جاتا ہے، میں کروں تو کیا کروں، مگر وہ زود فراموش زود رنج بھی ہے کہ روٹھ جائے اگر یاد کچھ دلاؤں اسے۔ وہی جو دولت دل ہے وہی جو راحت جاں، تمہاری بات پہ ناز ہو گنواؤں اسے۔ بھی میرا جو محبوب ہے وہی میرے لیے دل کی دولت ہے، وہ اور وہی میری راحت جاں ہے، تو تمہاری بات پہ ناز ہو، اے ناز اے نصیحت کرنے والے، تم جو مجھے بتا رہے ہو کہ میں اسے چھوڑ دوں، اسے میں ترک کر دوں رشتہ، تو تمہاری بات پہ ناز ہو گنواؤں سے، وہ میری راحت جاں ہے، وہ میرے دولت دل ہے، اور محض تمہارے کہنے سے میں اسے گنوا دوں، میں اسے بھول جاؤں، یہ کیوں کر ممکن ہے۔ وہی جو دولت دل ہے وہی جو راحت جاں، تمہاری بات پہ ناز ہو گنواؤں سے، جو ہم سفر سر منزل بچھڑ رہا ہے فراز، عجب نہیں ہے اگر یاد بھی نہ آؤں اسے۔ سر منزل میرا جو ہم سفر تھا اب تک جو ساتھ چل رہا تھا، اب جو منزل آ گئی تو اب وہ بچھڑ رہا ہے مجھ سے، تو جو ہم سفر سر منزل بچھڑ رہا ہے فراز، عجب نہیں ہے اگر یاد بھی نہ ہو اسے۔ اگر وہ مجھے یہاں سے بچھڑنے کے بعد مجھے یاد نہیں بھی کرتا ہے تو اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، کوئی عجب بات نہیں ہے اس میں، عجب نہیں ہے اگر یاد بھی نہ ہو اسے۔ حالانکہ میں تو اسے بھولنے سے رہا، میں تو یاد کروں گا ہی، لیکن میں اسے یاد بھی آؤں گا، ایسی کوئی صورت نہیں ہے، اور اس میں کوئی ایسی حیرت کی بات بھی نہیں ہے۔ احمد فراز کی غزل آپ کو کیسی لگی ہمیں بتائیے گا، پسند آئی ہو تو اسے لائک اور سبسکرائب بھی کر لیجئے۔ ملتے ہیں پھر کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کیجیے اللہ حافظ۔